اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحفظناها من كل شیطان الرجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل شیء موزون۔ سورہ ہجر آیات 17 سے 19۔ آیت نمبر 16 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں بروج بنا دیے ہیں، وہ مضبوط قلعے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود رہتے ہیں اور آسمانوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بعض اوقات شیاطین جن جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی خبر کو چک لیا جائے، جس طرح کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو عرش کے فرشتے آسمان کے فرشتوں کو خبر دیتے ہیں، آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو خبر دیتے ہیں۔ تو ان شیاطین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کوئی خبر دیں تو یہ اس خبر میں سے کچھ نہ کچھ اچک لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی انتظامات کر رکھے ہیں، اس لیے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس آسمان کی، من کل شیطان، ہر شیطان سے، رجیم جو مردود ہے، الا سوائے، من استرقا، استرقا لفظ سرقہ سے ہے اور سرقہ چوری کو کہا جاتا ہے۔ الا من استرق السمع، سوائے یہ کہ کوئی چوری چھپکے سے کان لگاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں جو زمین پر ہونے ہوتے ہیں ان کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو دیتے ہیں۔ اب آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو جب یہ خبر دیتے ہیں تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس میں سے کوئی خبر اچک لے، اور جب بھی اسے کوئی اس میں سے خبر مل جاتی ہے تو وہ اپنے زمین پر بیٹھے ہوئے کاہنوں کو اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کو وہ خبر دے دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو زمین پر بیٹھا ہوا شخص ہے اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر ایک کہانی بنا لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اب اس میں سے کچھ باتیں واقعی ایسی ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہی کوئی واقعہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس کاہن نے یا زمین پر بیٹھے ہوئے جادوگر نے لوگوں کو بتایا ہوتا ہے، جو مستقبل کی پیشن گوئیاں کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان فوراً آ کے لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہاں فلاں نے کہا تھا ایسا ہوگا، واقعی ایسا ہو گیا ہے، اور جو باتیں نہیں ہوتی شیطان ان کو بھلوا دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ انسان کے عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسانوں کا یہ خیال بننا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ لوگ بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے فَأَتْبَعَهُ، اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اس کے تعاقب میں لگا دیتے ہیں شہاب مبین، دمکتا ہوا شہاب، روشن شہاب۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں آسمان میں، فضا میں، کہ اچانک سے ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے اور پھر بڑی تیزی سے ایک جانب جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرشتے ہوتے ہیں جو شہاب مبین کے ذریعے سے شیطانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو بھگا دیتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین جس کو ہم نے بچھا دیا ہے، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیے ہیں، فِيهَا، گاڑ دیے ہیں، فِيهَا، اس میں، رواسیہ، لنگر، کہ جس طرح کشتی کو، جہاز کو سمندر میں کسی جگہ روکنا ہوتا ہے تو لنگر ڈال کے اس کو وہیں روک لیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی پہاڑوں کے ذریعے سے لنگر ڈال کر روکا ہوا ہے۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائے، فِيهَا، اس زمین میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں سے، موزون، تناسب کے ساتھ، حساب کے ساتھ۔ تو پچھلی آیات میں آسمانوں کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح آسمان اللہ کی نشانیوں سے معمور ہے، اسی طرح زمین بھی نشانیوں سے بھرپور ہے۔ آسمان اوپر شامیانے کی طرح چمکتے ہوئے قمقموں کے ساتھ تنا ہوا ہے،
اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نباتات کے ساتھ فرش کی طرح بچھایا ہوا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کی یہ قدرت اور حکمت ہے، اور اس کے اندر اس نے پہاڑوں کے ذریعے لنگر ڈال دیے ہیں جو اس کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، ورنہ جیسا کہ دوسرے مقام میں فرمایا یہ ساری مخلوق کسی ایک سمت، کسی ایک جانب کو لڑک پڑتی۔ اور وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے کہ اللہ نے اس میں ہر چیز پیدا کی ہے، ایک خاص توازن اور مقدار کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اسی توازن اور تناسب کی برکت سے یہ انسان کی رہائش، تمدن اور معیشت کے لیے سازگار ہوئی ہے۔ اللہ نے حساب کتاب سے اس لیے چیزوں کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کو سنبھال سکیں، وگرنہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ جو اللہ نے زمین کے مختلف خطوں کو مختلف پھلوں کے لیے، مختلف سبزیوں کے لیے اور مختلف اناجوں کے لیے متعین کر رکھا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اور پھر ان ساری چیزوں کو موسم کے حساب سے تقسیم کر دیا ہے، ہر موسم کے الگ پھل ہیں، الگ سبزیاں ہیں، یہ نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اگر کوئی انسان غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں رکھ دی ہیں انسانوں کے لیے، اگر وہ سمجھنا چاہیں تو یہ جتنی بھی ساری تقسیم ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ کوئی ہستی ہے جو مدبر ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کائنات چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔